حضرت ابن ماجہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے روایت کیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 951۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اپنی نماز سے اپنی بائیں طرف اپنے حجرے کی طرف پھرا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 952۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پر ترغیب دلائی اور آپ نے انہیں آپ کے ان کی طرف پھرنے سے پہلے اٹھ کر جانے سے منع فرمایا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 956۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں دین کے معاملے میں ثابت قدمی، رشد و ہدایت پر عزیمت، تیری نعمت پر شکر اور تیری بہترین اور خالص عبادت کرنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے قلب سلیم اور زبان صادق کا سوال کرتا ہوں۔ میں اس خیر و بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ان گناہوں سے جسے تو جانتا ہے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 955۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں تشہد کے بعد یہ کہا کرتے تھے، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 956۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پورا ہونا اللہ اکبر کی آواز سے پہچانتا تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 959۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا، اے اللہ تو سلامتی والا ہے، تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے شان و اکرام والے تو بڑا ہی بابرکت ہے، پڑھنے تک قبلہ رخ بیٹھے رہتے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 960۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو آپ 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے اور پھر یہ کلمات پڑھتے، اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے شان و اکرام والے تو بڑا ہی بابرکت ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 961۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 962۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے تو بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے نعمت، فضل اور اسی کے لیے بہترین تعریف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہیں، خواہ کافر اسے ناپسند کریں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 963۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ کلمات سکھایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کے ذریعے تعوذ یعنی پناہ حاصل کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے نکمی یعنی بڑھاپے کی عمر کی طرف پھیر دیا جائے، اور اسی طرح میں دنیاوی فتنوں اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 964۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ مہاجر فقراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، مالدار دائمی نعمتیں اور بلند درجات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں ویسے وہ روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کرتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ سکھاؤں جس کے ذریعے تم اپنے سے سبقت لے جانے والوں کو پالو گے اور اپنے بعد والوں سے سبقت پا جاؤ گے، اور تم سے صرف وہی والدار شخص بہتر ہوگا جو تمہارے جیسا عمل کرے گا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ ابو صالح بیان کرتے ہیں مہاجر فقراء دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا ہمارے مالدار بھائیوں کو ہمارے عمل کا پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے بھی وہی عمل شروع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 965۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد چند کلمات کہے جاتے ہیں، ان کا کہنے والا ناکام اور نامراد نہیں ہوگا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 966۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پس یہ 99 ہوئے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سے 100 پورا کر لیا تو اس کے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو تو بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 967۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد معوذات یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کیا کروں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 969۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ انصار کے ایک آدمی نے خواب میں کسی آدمی کو دیکھا تو اس نے اس انصاری آدمی سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ہر نماز کے بعد اس قدر تسبیح کرو۔ انصاری شخص نے اپنے خواب میں کہا ہاں۔ اس شخص نے کہا اسے 25 مرتبہ کر لو اور اس میں لا الہ الا اللہ شامل کر لو۔ جب صبح ہوئی تو وہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کو خواب کا واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی کر لیا کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 973۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز مغرب اور نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی اسی جگہ اور اسی کیفیت یعنی تشہد میں بیٹھے ہوئے یہ دعا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے اور ہر قسم کی خیر و بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے ہر مرتبہ پڑھنے پر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر ناگوار چیز سے اس کا بچاؤ ہو جاتا ہے اور مردود شیطان سے اس کا بچاؤ ہو جاتا ہے۔ شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہیں کر سکتا اور وہ سب سے بہترین عمل کرنے والا ہوتا ہے الا یہ کہ کوئی شخص اس سے بہتر کلام سے دعا کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 975۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے الا الشرک تک ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے، اور انہوں نے نماز مغرب اور بیدہ الخیر کا ذکر نہیں کیا، اور انہوں نے کہا یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 976۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس دوران لوگوں میں سے کسی آدمی نے چھینک مار دی تو میں نے دوران نماز کہہ دیا اللہ تم پر رحم کرے۔ لوگ مجھے آنکھوں کے اشارے سے روکنے لگے۔ میں نے کہا میری ماں مجھے گم پائے، تمہیں کیا ہوا کہ تم مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے اپنی رانوں پر اپنے ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ چنانچہ جب میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے چپ کرا رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، میرے والدین آپ پر قربان ہو
میں نے آپ جیسا بہترین معلم آپ سے پہلے کوئی دیکھا ہے نہ آپ کے بعد۔ اللہ کی قسم آپ نے مجھے ڈانٹا نہ مارا اور نہ ہی گالی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو نماز ہے اس پہ لوگوں کا باتیں کرنا درست نہیں، یہ تو صرف تسبیح و تکبیر اور قرأت قرآن ہے۔ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نیا مسلمان ہوا ہوں، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، بے شک ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کے پاس نہ جانا۔ میں نے عرض کیا، ہم میں سے کچھ لوگ فال لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے جو اپنے سینوں میں پاتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، پس یہ چیز انہیں روکنے نہ پائے۔ میں نے عرض کیا، ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایک نبی بھی خط کھینچا کرتے تھے، پس جس کا خط ان کے موافق ہوگا تو وہ درست ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 978۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم دوران نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے اور آپ ہمیں جواب دے دیا کرتے تھے۔ پس جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے تو ہم نے آپ کو سلام عرض کیا، لیکن آپ نے ہمیں جواب نہ دیا، تو ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو دوران نماز سلام عرض کیا کرتے تھے اور آپ ہمیں جواب دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، بے شک نماز ایک طرح کی مشغولیت یعنی لا تعلقی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 979۔ حضرت معقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو سجدے کی جگہ پر مٹی درست کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے ضرور ہی کرنا ہے تو پھر ایک مرتبہ کر لے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 980۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 981۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، وہ تو اچک لینا ہے، شیطان بندے کی نماز سے اچک لیتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 982۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو دوران نماز دعا کے وقت اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جانا چاہیے یا ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 983۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی امامت کراتے ہوئے دیکھا۔ امامہ بنت ابی عاص آپ کے کندھے پر تھی، جب آپ رکوع کرتے تو انہیں کندھے سے اتار دیتے اور جب سجدوں سے سر اٹھاتے تو پھر انہیں اٹھا لیتے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 984۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو دوران نماز جماہی آئے تو جس قدر ہو سکے اسے روک لے، کیونکہ منہ کھلا ہو تو شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 985۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح بخاری کی روایت میں ہے، جب تم میں سے کسی شخص کو دوران نماز جماہی آئے تو جس قدر ہو سکے اسے روکے، ہاں نہ کرے، یہ تو محض شیطان کی طرف سے ہے، وہ اس پر ہنستا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 986۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات اچانک ایک سرکش جن آیا تاکہ میری نماز خراب کر دے، لیکن اللہ نے مجھے اس پر اختیار عطا فرمایا تو میں نے اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھنے کا ارادہ کیا، حتیٰ کہ تم سب اسے دیکھ لیتے۔ تو پھر مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، میرے رب مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو، بس میں نے اسے ذلیل کر کے بھگا دیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 987۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نماز میں کوئی عارضہ پیش آ جائے تو وہ سبحان اللہ کہے۔ ہاتھ پر ہاتھ مارنا تو خواتین کے لیے ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے، جبکہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا خواتین کے لیے ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 988۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
ہجرت حبشہ سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں سلام کیا کرتے تھے اور آپ ہمیں سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ جب ہم سرزمین حبشہ سے واپس مکہ آئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے مجھے اس سلام کا جواب نہ دیا، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کر چکے تو فرمایا، اللہ جس طرح چاہتا ہے اپنا حکم ظاہر کرتا ہے، اور اب جو نیا حکم آیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نماز میں بات نہ کرو۔ پھر آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 989۔ اور فرمایا، نماز تو قرأت قرآن اور اللہ کے ذکر کے لیے ہے، پس جب تم اس نماز میں ہو تو تمہارے پیش نظر بھی یہی کچھ ہونا چاہیے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 990۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں سلام کیا کرتے تھے تو آپ انہیں کیسے جواب دیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 991۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو مجھے چھینک آ گئی تو میں نے کہا، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، ہم بہت زیادہ خالص اور بابرکت، جیسے ہمارے رب کو پسند اور محبوب ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر ہماری طرف رخ کیا تو فرمایا، نماز میں بولنے والا کون تھا؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ پوچھا تو پھر کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ پوچھا تو رفاع نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے بات کی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 30 سے کچھ زیادہ فرشتے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان میں سے کون انہیں اوپر لے کر چڑھتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 992۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوران نماز جماعی آنا شیطان کی طرف سے ہے، پس جب تم میں سے کسی کو جماعی آئے تو وہ مقدور بھر اسے روکنے کی کوشش کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 993۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے قصد سے روانہ ہو تو وہ راستے میں اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں داخل نہ کرے، کیونکہ وہ حکماً نماز ہی میں ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 994۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے تو اللہ عز و جل اس پر اپنی توجہ مرکوز رکھتا ہے، جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو پھر وہ اس سے رخ موڑ لیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 995۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز گردن موڑے بغیر دائیں بائیں دیکھ لیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 998۔ حضرت مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے تو رونے کی وجہ سے آپ کے پیٹ سے ہنڈیا کے ابلنے کی سی آواز آ رہی تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو رونے کی وجہ سے آپ کے سینے میں چکی چلنے کی سی آواز آ رہی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1000۔